ایک دھوکہ جس نے ایک عظیم شہر کو مٹا دیا، ایک مجسمہ جس نے آرٹ کی دنیا کو بدل دیا، اور ایک پیشگو جس کی بات کسی نے نہ مانی۔ یہ کہانی ہے لاکون کی۔ یونان اور ٹروئے کی جنگ کو 10 برس ہو چکے تھے۔ ساحل پر یونانیوں کے خیمے تھے، جہاز بندرگاہ پر کھڑے تھے اور میدان جنگ ہر روز خون سے رنگا جاتا تھا۔ مگر ایک صبح جب ٹروئے کے لوگ نیند سے جاگے تو یونانی لشکر غائب تھا، صرف ایک عجیب و غریب لکڑی کا گھوڑا پیچھے رہ گیا تھا۔ ٹروجن لوگوں نے اسے فتح کی علامت سمجھا، شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور اس لکڑی کے گھوڑے کو فخر سے شہر کے بیچوں بیچ لے جایا گیا۔ ہر طرف جشن، خوشی اور فتح کے نعرے تھے، مگر ایک شخص تھا جو خوش نہ تھا، اور یہ تھا لاکون، ایک سچے دل والا پیشگو اور پجاری جسے اس تحفے پر شک تھا۔ اس نے سب کو خبردار کیا، یونانی چالاک ہیں، ان پر کبھی بھروسہ مت کرنا۔ لاکون نے تلوار نکالی اور اس لکڑی کے گھوڑے کے پیٹ میں گھسا دی، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ لوگوں نے اس کی بات کا مذاق اڑایا، مگر لاکون نے ہار نہ مانی۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ واپس گیا تاکہ دیوتاؤں کے لیے قربانی دے، شاید ان کی رہنمائی ملے، مگر افسوس، اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دیوتاؤں یونانیوں کی چال کامیاب بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور لاکون کی سچائی اس راہ میں رکاوٹ تھی۔ اسی لمحے سمندر کی لہروں سے 2 دیو ہیکل سانپ نکلے اور انہوں نے لاکون اور اس کے بیٹوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سانپوں کے زہریلے دانت جسم میں پیوست ہو گئے، چیخیں فضا میں گونجی، مگر شہر میں جشن اتنا بلند تھا کہ کسی نے کچھ نہ سنا۔ اسی رات لکڑی کے گھوڑے کے اندر ہلچل ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یونانی جنگجو باہر نکلے اور ٹروئے کو آگ اور خون میں بدل دیا۔ لاکون کی دردناک موت، یونانیوں کی فتح اور ٹروئے کی تباہی، ان سب نے صدیوں بعد فنکاروں کو متاثر کیا۔ رومی شاعر ورجل نے اپنی مشہور نظم دی اینیڈ میں لاکون کا ذکر بڑے دردناک انداز میں کیا، اور مشہور یونانی ڈرامہ نگار سوفیکلیز نے لاکون کی زندگی پر ایک مکمل ڈرامہ لکھا جو آج بھی یونانی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ مگر لاکون کی کہانی کا سب سے یادگار اظہار ایک سنگ مرمر کا عظیم مجسمہ ہے جسے لاکون اور اس کے بیٹے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مجسمہ ممکنہ طور پہ رودوس کے 3 ماہر فنکاروں نے تیار کیا۔ اس کی تخلیق کی تاریخ 200 قبل مسیح سے 68 عیسوی کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ یہ فن پارہ ہیلینسٹک باروک طرز مجسمہ سازی کی بہترین مثال ہے، جذبات سے بھرپور، تکلیف میں تڑپتے چہرے، سانپوں میں جکڑے جسم، اور ایک باپ جو اپنے بیٹوں کو بچانے کی آخری کوشش کر رہا ہے۔ رومی بادشاہ نیرون کے محل ڈومس آریا میں یہ مجسمہ سجا ہوا تھا، اور رومن تاریخ دان پلینی دی ایلڈر نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ ہر فن پارے سے افضل ہے۔ مگر پھر 109 عیسوی میں محل میں آگ لگ گئی اور مجسمہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صدیوں بعد سن 1506 میں جب پاپائے روم جولیس دوم کو اطلاع ملی کہ ایک شاندار مجسمہ زمین سے برآمد ہوا ہے، تو روم کا سب سے مشہور فنکار مائیکل اینجلو اس جگہ پر پہنچا۔ گرد آلود اور آدھا دفن مجسمہ دیکھ کر بھی مائیکل اینجلو ششدر رہ گیا۔ جسموں کے خم، پٹھوں کی طاقت، چہروں پر قرب، سب کچھ اس قدر پر اثر تھا کہ مائیکل اینجلو کی آرٹ کی سوچ ہی بدل گئی۔ اس نے اس طرز کو اپنایا اور اس کے بعد اس کی پینٹنگز اور مجسموں میں جسم سانپ کی مانند مڑے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ یہی طرز آرائش بعد میں مینوریزم نامی فنکارانہ تحریک کا آغاز بنی، جس نے پورے یورپ میں فن مصوری اور مجسمہ سازی کو متاثر کیا۔ لاکون کی زندگی نے یونانیوں کو، اس کی موت نے رومیوں کو، اور اس کے مجسمے نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ اور آج ہزاروں سال بعد بھی یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ بولنے والے اکثر تنہا ہوتے ہیں، مگر ان کی بات تاریخ یاد رکھتی ہے۔